الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے قرب قیامت آزمائشیں فتنے یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اتنی شدت کے فتنے ہوں گے کہ ایک بندہ حدیث کے مطابق صبح کے وقت ایمان والا ہوگا تو فتنوں کی آزمائش کی وجہ سے، فتنوں کی پکڑ کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے، ان کی گرفت کی وجہ سے صبح کے وقت مومن، رات کے وقت کافر ہو چکا ہوگا. ایک بندہ رات اس حالت میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہوگا، لیکن رات ایسے فتنوں کا نزول ہوگا کہ صبح تک اس کا ایمان جاتا رہے گا، کافر ہو جائے گا. اتنی شدت کے فتنے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ وہ ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے دوچار ہو تو وہ کیا عمل اختیار کرے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے دو خطبات سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج اس سلسلے کا آخری خطبہ ہوگا انشاءاللہ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا، ایک بہت قیمتی نصیحت اور ایک بڑا ضروری ترین معاملہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ تشریف لائے، کہنے لگے، عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا آپ تذکرہ فرماتے ہیں، میں وضاحت کر رہا ہوں، فتنوں کا آپ تذکرہ فرماتے ہیں، آزمائشوں کا ذکر فرماتے ہیں، یہ سختیوں کا تذکرہ. ایک مسلمان اور مومن بندہ ان ساری چیزوں سے بچ کیسے سکتا ہے، ان سے نجات کیسے پا سکتا ہے؟ مجھے نجات بتا. مختصر سا سوال. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نجات کدھر ہے، نجات کدھر ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں جواب میں ارشاد فرمائی، مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں. ان میں سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھ، اپنی زبان کو خاموش رکھ، مکمل چپ رہ، خاموشی اختیار کر. اللہ اکبر. یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے آج کے دور کے حوالے سے، مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ ذرا مشکل آتی ہے اور ہمارے لیے عمل کرنا ذرا مشکل ہو گیا. میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. ہماری نگاہ میں تو یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے، جو بات زبان پہ آئی وہ کہہ دی، جو بات کان میں ڈلی، جو بات آنکھوں سے، وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،
واٹس ایپ پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، ٹویٹر پہ دیکھا، انسٹاگرام پہ دیکھا، جو چیز دیکھی اس کو فوراً آگے شیئر کر دیا. 4 دوستوں میں بیٹھے ہیں تو اس کے حوالے سے گفتگو کر دی، بات کر دی، یار یہ فلاں معاملہ یوں ہو رہا ہے، وہ فلاں صاحب کا معاملہ یہ نکلا ہے، فلاں بندے کے پیچھے یہ کہانی نکلی ہے، اس کی اصل یہ ظاہر ہوئی ہے، ویسے دیکھو کیسا بنتا پھرتا ہے، ویڈیو لیک ہو گئی ہے، آڈیو لیک ہو گئی ہے، یہ کچھ ہم لگے ہوئے ہیں سارے، ولا طول مجھ سمیت ہم سارے اسی گند کا شکار ہیں. حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے جو بات سنے وہ آگے بیان کر دے، جو بات سنے آگے بیان. کوئی تحقیق کا دائرہ کار نہیں رہا، کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اصل حقیقت کو جاننے کی. جو کان میں پڑ رہا ہے، جو نظر میں آ رہا ہے، جو موبائل میں آ رہا ہے، وہ آگے شیئر ہو رہا ہے، وہ آگے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، اس کے چرچے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ پہ، خوشی غمی میں، جمعے میں، درس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں مرضی چلے جائیں سوشل میڈیا کا پھیلایا ہوا گند ڈسکس ہو رہا ہے. بس اسی باتوں کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بندے کی یہ بات نکلی ہے، فلاں بندے کی یہ کہانی نکلی ہے، فلاں بندہ ایسے نکلا، فلاں ویسے نکلا، بس چل رہا ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے پاس تحقیق کا کوئی دائرہ کار نہ ہو، جو سنے آگے بیان کر دے، جو سنے. اور ہم نے تو اس معاملے کو بڑا معمولی سا سمجھا ہے نا، ہم نے سمجھا کہ نہیں یہ تو ایک روٹین لائف ہے، یہ تو عام سی بات ہے، بندہ زندگی ہے، اب انسان جیتا ہے تو دن میں اس نے کئی باتیں کرنی ہوتی ہیں، خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جاتا. دوستوں میں 4 یاروں میں بیٹھا ہے، اب گفتگو تو کرے گا، کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہے. بہن بھائیوں میں بیٹھا ہے، اب شغل میلے کے لیے ہی صحیح کوئی بات چیت تو ہونی چاہیے، کوئی ہلا گلا تو ہونا چاہیے، کوئی ڈسکشن تو ہونی چاہیے. اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہوں گی. سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہوں گی. صحابی رسول اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہوتی ہے وہ جو میں اور آپ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پیچھے پلان ہوتا ہے، پہلے تولو پھر بولو والا کنسپٹ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں مجھے اس موقع پہ کیا گفتگو کرنی ہے، مجھے اس عالم میں کیا بات کرنی ہے، مجھے اس لمحے میں کیا جواب دینا ہے، میں نے اس بات کا ریٹرن کیسے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بلا سوچے سمجھے، بغیر دماغ میں آئے، بغیر دل میں، بس ویسے ہی کہہ دیتے ہیں. عام گفتگو چل رہی ہوتی ہے، عام بات ہو رہی ہوتی ہے، اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کس کی عزت اچھال رہے ہیں، کس کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، کس کا نام گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن کیا نکلنا ہے، اس کے نتائج کیا برآمد ہونے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم چیپٹر کھلتا ہے تو زبان پھر زیب نہیں دیتی. جو ہمارے طریقہ کار ہے نا، جو ہمارے معاملے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں نہ ہوتا، ہم ہنسی مذاق میں، ہم تنزن، ہم ٹچ کر لینے کے لیے، ہم صرف فن کے لیے ہم ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے چٹکلے، ایسی ایسی بات اور میرے کولو نہیں ہوں پھر چپ رہے آ جانا، میں پھر کہہ دے نہیں میری گال کا غصہ نہ کرنا، میں بڑا سٹیٹ فارورڈ جے اور میرے کولو نہیں پیڑی چنگی مندی برداشت ہوں، میں منہ دکھا اور تو کہے کا بندہ ہوئے، تو کون ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے کولو نہیں جے برداشت ہوتی، میں جیڑی گال آندی جے منہ تے کہہ دوں بڑی تیری بہادری ہے، بڑی تیری ہمت ہے، تیری بے شرمی ہے، تیری بے شرمی ہے، تیری کم علمی ہے، تیری جہالت ہے کہ جو تیرے منہ میں آتا ہے تو بک دیتا ہے، جو تیری زبان پہ آتا او میں جدئی جے، میں پھر گل کہہ دینی جے، میں پھر اگلے کا دل ٹوٹ جائے، اگلے کی زبان سے، اپنی زبان سے اگلے کی عزت کی دھجیاں اڑا دو، اگلے کا بیڑا غرق کر دو، اگلے کی عزت پہ حملہ آور ہو جاؤ. نہیں علم. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب، اور یہ مسجد ہے نا، یہ مسجد ہے نا، اگر کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہو، میں اور آپ اپنی جانیں قربان کریں گے کہ نہیں؟
بولیں وہ اس کے دفاع کے لیے اٹھیں گے نا تو بیت اللہ کا کیا مقام ہے، بیت اللہ کی کیا حیثیت ہے، بیت اللہ کی کیا وقت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا بیت اللہ تیری مسلمانوں میں بڑی عزت ہے، تیرا مسلمانوں میں بڑا وقار ہے، تیرا بڑا احترام ہے، بیت اللہ یاد رکھ جو تجھے ڈھا دے، جو تجھے گرا دے، جو تجھے نقصان پہنچائے وہ ظلم کرے گا، بہت بڑا ظلم کرے گا، بڑا گناہ کمائے گا، لیکن بیت اللہ یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کا وقار تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ آور ہوتا ہے نا بیت اللہ وہ تجھے گرانے سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ نہیں اندازہ، مجھے اور آپ کو تو فکر ہی نہیں ہے نا، مجھے اور آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، میری اور آپ کی زبان تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سگی ماں کو ٹچکریں ہو رہی ہوتی ہیں، سگے باپ کو جملے کہہ کے اذیت میں ڈال کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہون سمجھ لگی نے میں کی کیا ہے نا، اور کیا کہا تو نے، ماں کا دل چیر دیا، باپ کے ماتھے پہ شکنیں ڈال دی، بھائی کا دل تو نے جلا دیا، بہن کے ساتھ تو نے ایسی جملے ایسی گفتگو کر کے اس کو اذیت میں مبتلا کر دیا، تف ہے تیرے پہ، افسوس ہے تیرے پہ، تیری وجہ سے تیری ماں رات بھر نہیں سوئی، تیرا باپ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، تیرا بھائی تیری وجہ سے رات اس کی نیند اڑ گئی، تیری بہن تیری وجہ سے سو نہیں پائی، افسوس ہے تیری زندگی پہ۔ تو کہے گا اپنے آپ کو سٹریٹ فارورڈ سمجھ رہا ہے، تو کہے گا اپنے آپ کو بڑا اچھا انسان، لعنت ہے تیری زندگی پہ کہ تیری وجہ سے تیری ماں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تیرے باپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور تو سمجھ رہا میں بڑا کاریگر، میں نے اپنی زبان کے گل کھلا کے میں نے بڑا کچھ کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو کنٹرول رکھ، امسک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی زبان پہ سوچ سمجھ کے بولا کرو، کیا گفتگو کرنے لگا ہوں، کیا بات، میں اور آپ پھر وہی بات، ہماری زبانیں قابو میں نہیں ہیں، جو منہ میں آ رہا بکے چلے جا رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام گفتگو بھی ہوتی ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے بڑے پلان کے ساتھ، ایک تو گفتگو ایسے بندہ عام کرتا ہے کہ اس عام گفتگو کی بھی پکڑ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ ایک تنبیہاً جملہ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگ جہنم میں جائیں گے یہ عام گفتگو کی وجہ سے، عام بول چل، یاروں میں بیٹھا بات کی پتہ نہیں چلا، بہن بھائیوں میں بیٹھا بات نہیں کی، بات کی اور خبر ہی نہیں ہوئی، اماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا ماما ان کے ساتھ بیٹھا ہے، ہنسی مذاق کر رہا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر، سنیے حدیث، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہو نا، ما یلفظ من قول، جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے فرشتے ہمارے نگران موجود ہیں، فوراً اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تمہارے ہر جملے کا، تمہاری ہر بات کا، تمہارے ہر طنز کا، تمہاری ہر ٹچکر کا، تمہارے ہر عمل کا تمہیں بدلہ دیا جانا ہے، ہر بات پکڑ ہونی ہے۔ اللہ اکبر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے منہ سے کیسی بات نکالتا ہے، ما یلقی لہا بالا، اس کے متعلق پرواہ نہیں کرتا، اس کے متعلق احساس نہیں کرتا، وہ ہوتی کیا ہے، من رضوان اللہ تعالی، اللہ کو وہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لہا بالا، بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اس نے جملہ بڑا پیارا کہا ہے، اس نے کہنے کو ایک بات ہی ہے، کہنے کو ایک جملہ ہی ہے، کہنے کو کچھ لفظ ہی ہیں، اپنی بات کہتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ جملہ بڑا پسند ہوتا ہے، ما یلقی لہا بالا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے منہ سے کیسا پیارا جملہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع بہا درجات فی الجنہ، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی ما یلقی بہا بالا یہوی بہا فی نار جہنم، بندہ اپنی زبان سے کیسا جملہ کہتا ہے جس سے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، قاری صاحب الحمدللہ اللہ آپ کو ایمان سے تعافیت میں رکھے، آج آئے ہیں
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا. جو لوگ مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں ایسی باتوں کی جن میں ان بیچاروں کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا، جن میں ان بیچاروں کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہوتا، جن میں ان بیچاروں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، اپنے جملوں سے، اپنی ٹشکروں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے فقد احتمل بہتان و اسما مبینا، اپنی باتوں سے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہتان اپنے گلے میں باندھتے ہیں، اسم مبین واضح گناہ کا شکار ہوتے ہیں. ان العبد یتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی، بندہ زبان سے بات کہتا ہے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، ما یلقی لہا بالا، پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں نہیں کہتا میرے منہ جو آندہ پھر میں کہہ دینا ہوں، نہ میں نہیں پرواہ کرتا. یحوی بہا فی نار جہنم، ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے گڑوں میں ڈال دیتا ہے. وہ سوچا کرو، وہ سمجھا کرو زبان کا استعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کا طریقہ، حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، انقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں بیٹھا رہنے والا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا. آپ صلی اللہ کھڑے شخص سے بہتر ہوگا. فرمایا جو کھڑا شخص ہے وہ چلنے والے شخص سے بہتر، جو چلنے والا شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوڑنے والے سے بہتر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی شدت کے فتنے ہوں گے جو ان میں جھانکے گا، جو ان میں جھانکے گا وہ فتنے اس کو اپنے اندر کھینچ. کرنا کیا ہے؟ امسک علیک لسانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، اپنے آپ کو چپ رکھنا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اکبر. میں آپ کو کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، کچھ احادیث ہوتی ہیں جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں لکھا کریں، اپنی ڈائری پہ لکھیں، پیپر بورڈ پہ لکھیں، اپنے اگر آپ نے کوئی دفتر میں لگایا ہوا نا کوئی گول بورڈ اس پہ لکھیں، کوئی نوٹ بورڈ لگا ہے وہاں پہ لکھیں. یہ حدیث اللہ کی قسم اپنے گھروں میں لٹکائیں، اپنے دفتروں میں لٹکائیں، اپنے کاروباری مراکز پہ لٹکائیں، اپنی دکانوں مکانوں میں لٹکائیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اس کو اپنا سٹیٹس لگایا کریں. واٹس ایپ کھولے نا تو پہلے یہ نظر آنا چاہیے. کیا جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، فلیقل خیرا، اچھی بات کے، خیر کی بات کے، بلائی کی بات کے. نہیں نا بلائی کی بات ذہن میں آ رہی، نہیں خیر کی بات ذہن میں آ رہی، پتہ ہے میری بات سے شر پھیلے گا، پتہ ہے میری بات سے نقصان ہوگا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. اچھی بات کہہ سکتا ہے تو کہہ دے ورنہ چپ ہو جائے. گفتگو کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اپنے آپ کو خاموش رکھے، کنٹرول. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے تھے. چودھری صاحب توجہ کے ساتھ، ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو اچانک گفتگو ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے، کوئی بات کہنے لگے تو خاموش ہو گئے، کہنے لگے نہیں پھر کبھی بات کر. جس طرح بھی خیر انہوں نے بات ٹال دی، خاموش ہو گئے. لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے لگے تھے لیکن خاموش ہو گئے. بات گزر گئی، وقت گزر گیا، باہر نکلے، مجلس سے اٹھے تو ساتھی نے پوچھا حضرت آپ کے دل میں کوئی بات تھی، آپ کو بات کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ہے، آپ بات پی گئے ہیں، بات دبا گئے ہیں. تو حضرت ایسا کیا معاملہ؟ کہا اللہ کی قسم ہاں میں بات کہنے والا تھا، میرے دماغ میں بات تھی، میری زبان پہ بات آ رہی تھی، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ میں نے اگر بات کی میری بات کی وجہ سے اختلاف بڑھے گا اور میری بات کا غلط معنی لیا جائے گا. مجھے فوراً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جس کو چاہیے خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. میں خاموش ہو گیا. میری بات سے اگر اختلاف بڑھتا ہے، میرے بولنے سے اگر آپس میں لڑائی بڑھتی ہے، جھگڑا بڑھتا ہے اور میری بات کا غلط مطلب لیا، میں نے اپنے آپ کو خاموش کنٹرول کر لیا. میری بات کا غلط مطلب لیا جاتا یا میری بات کی وجہ سے اختلاف، مجھے ایسی بات کرنے کا کیا، میں اپنی بات پہ کنٹرول کر گیا، میں اپنی بات کو پی گیا. یہ عمل کرے. فتنوں کے دور میں سلف صالحین کا یہ طریقہ ملتا ہے. فتنوں کے دور میں اپنی زبانوں کو خاموش کر لیا کرتے تھے، گفتگو نہیں کیا.
ہر بات میں نے واللہ العظیم منہ پہ تعریف نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ جملہ میرے بڑے بھائی شیخ انعام الہی حافظ اللہ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں نے یہیں سے سیکھا، یہیں پہ جمعہ کے دوران بڑے لوگ بڑے بڑے عجیب طرح کے سوال کرتے ہیں، بڑے لوگ بڑی بڑی عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بھائی جان مجھے سمجھایا کرتے تھے ہر سوال جواب دینے کے قابل بولے، یہ بڑی بریک بات ہے، ہر سوال جواب دینے کے قابل ضروری نہیں ہوتا، آپ نے کوئی دیکھ لیا کسی نے کوئی بات کر رہے تو ریپلائی کرنا ہی کرنا ہے، ویسی کی تیسی پھیرنی ہے، شیر کو سوا شیر بن کے ٹکر اینٹ کا جواب پتہ نہیں، خاموش ہو جاؤ، دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو، بات سے بتنگڑ بنے گا، بات کا طوفان پھیلے گا، خاموش ہو جاؤ، کو فرض ہے جواب دینا، کو فرض ہے کہ آگے سے پوری طرح میدان میں اترنا ہی اترنا، نہیں میں ان کا ہار چھڑ گیا، بھائی بس کر دو، اگر تمہاری بات نقصان دے رہی ہے خاموش ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ فتنوں کے دور میں مفسرین کرام محدثین کرام لکھتے ہیں سلف صالحین کا عمل ہوتا تھا وہ اپنی زبانوں کو بند کر لیتے تھے، خاموش، ہر فتنے کا جواب دے، آپ کی اگر آپ کا میدان ہی نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، کیا ضرورت پڑی آپ ہر فتنے میں آپ اپنا یہ موجودہ دور تو ہے ہی فتنوں کا دور نا، کرکٹ ہو رہی ہے تو وہاں بیان چل رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے وہاں بیان چل رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے وہاں بیان چل رہا ہے، معیشت ہے تو وہاں بیان چل رہا ہے، ہر چیز میں حضرت صاحب کا بیان اوپر لگا ہوتا ہے، وہ فیس بک مل گئی ہوئی ہے وہاں ہر چیز میں اپنا تجزیہ ضرور، بھئی آپ ہیں ماہر کس فیلڈ کے؟ طب ہے تب آپ نے آنا ہے، سیاست ہے تب آپ نے آنا ہے، دین ہے تب آپ نے آنا ہے، کھیل ہے تب آپ نے آنا ہے، جنگ ہے تب آپ، ہر جگہ پہ آپ ہی آپ ہیں، ہر میدان میں آپ کا بولنا ضروری ہے، خاموش ہو جائیں، اپنے آپ کو چپ رکھیں، نہ انوالو ہو۔ ایک بات 2-3 منٹ کی اگلی بات کر لوں، اجازت ہے نا سب کی طرف سے؟ اگلی بات فتنوں کی، کیونکہ میں چاہتا ہوں آج ہم اس موضوع کو کلوز کر کے جائیں۔ فتنوں کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوسری حدیث مبارکہ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کہا وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا رہے، اپنے گھر میں پوشیدہ رہے، جب فتنے آ جائیں نا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث ہمارے ہاں بہت کم سنائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا خلاص بیوتکم، اپنے گھروں میں چپک کے بیٹھ جاؤ، تمہارا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے پورا ہو جائے، تجھے ضرورت نہ ہو ذرا آؤٹنگ کر رہے ہیں رات کے 11 بجے چکر لگائیں، یہ باہر وہ مجمع لگا ہے دیکھ ہے اج ریلی نکلنی سی چکر لاواں اج احتجاج ہونا سی فلاں جگہ تو خبر، اس سائرن کی آواز سن کے ہم لوگ تو باہر بھاگ اڑتے ہیں، دیکھ کے آئیے کتنے آگ لگی، یہ ہمارا لیول ہے، یہ ذرا سا کوئی محلے میں جھگڑا آواز سنائی دے ہم فوراً سارے باہر لپک آتے ہیں، فوراً دیکھ تماشا نہیں، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، اپنے گھروں میں ٹکے رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود، یہ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، اپنے گھر میں چپک کے رہ، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ، ہر کام میں انوالو ہونا، ہر کام میں بڑا بننا، ہماری زبان میں ہر کام میں نینو میں آگے نہیں، میری خیال میں یہ بھائی نہ آپ سے پوچھا نہ آپ کا معاملہ، کیوں آگے آ رہے ہیں؟ اپنے گھر میں ٹکے رہے، اپنے گھر میں قرار پکڑ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، اپنے گھر میں قرار پکڑ، یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ، اللہ اکبر۔ اب اس حوالے سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ایک اثر ہے، یعنی صحابی کا عمل، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، بڑے نامور اور بڑے مجاہد صحابی، جن کے متعلق لوگوں کا گمان بننا شروع ہو گیا تھا کہ سعد جس جنگ میں ہوتا ہے وہ مسلمان جنگ ہار نہیں سکتا، اتنے جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر۔ یہ نا اپنے اونٹوں کے باڑے میں اور بکڑیوں کے باڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اونٹنی کا دودھ دو رہے ہیں، تو دور سے دیکھا ان کا بیٹا عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا بیٹا عمر وہ آ رہا ہے، اس کو دیکھا آتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی بریک بات، باپ اپنی اولاد کے ہر عمل کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ ذہن سے نہ خیال اور وہم نکال دیں، ہم اماں ابا کو چکما دے جاتے ہیں، اماں ابا کو سمجھ نہیں لگتی میں کیڑی گل کس لحاظ نال کیتی سی، کس ٹون چ کیتی سی، دیکھی خدا کی قسم وہ تمہاری سانسوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اماں ابا کو فریب نہیں دیا جا سکتا، ان کے ساتھ دگا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اماں کو پتہ نہیں چلا، اماں تو بڑی معصوم ہے، انہوں نے نہیں، وہ پردہ ڈال جاتے ہیں، وہ تمہاری سانسوں کو سمجھتے ہوتے ہیں، وہ جان رہے ہوتے ہیں کس وقت تم کس ٹون میں کس لہجے میں کیا بات کرنا چاہ رہے ہو اور کیا پیغام۔
دیکھا نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھا بیٹا نا گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے تو اس کو دیکھتی کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے. سگا بیٹا آ رہا ہے سعد بن ابی وقاص سے آپ بھی ہیں تو بیٹا تب بھی ہوا. اس کو دیکھا نا آتے ہوئے تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. بیٹا پاس اترا, اب آگے پتہ کیا کہتا ابا جی وہاں پہ پتہ کیا چل رہا ہے شہر میں, یہ اپنے باڑے میں تھے نا, اپنے جہاں پہ جانور بندے ہوئے تھے ان کے, وہاں دودھ دو رہے تھے. کہا آپ یہاں بکریوں کے ساتھ اور اونٹوں کے ساتھ لگے, وہاں مسلمان امارت پہ جھگڑا کر رہے ہیں, وہاں فیصلہ ہو رہا ہے کہ وزیر کون منتخب ہوگا, امیر کون منتخب ہوگا, خلیفہ. تو اصل میں نا پش اپ کر رہا تھا بیٹا نا باپ کو, وہ پہلی آتے ہیں وہ اس کی پہنچنے سے پہلے پہچان کے کہ یہ جس مقصد کے لیے آ رہا ہے تو وہ پش اپ کر رہا ہے. ابا جی وہ وہاں پہ امارت کا جھگڑا ہو رہا ہے, وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کون امیر بنے گا. چودھری صاحب صدارت کے جھگڑے, مسجد کی صدارت کے جھگڑے, علاقے کی صدارت کے جھگڑے, یونین کونسل کی صدارت, ادارے کی صدارت کے جھگڑے, فلانا جھگڑا فلانا جھگڑا. ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہی نہیں نا ختم ہوتی. ذرا ذرا اللہ کی قسم حیثیت کچھ نہیں ہوتی. جس نے 4 جمعداروں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے نا ہاتھ باندھ کے پیچھے کمر پہ, وہ بھی جھگڑا کر کے باہر بینر لگوا کے اپنے ہاتھ سے ہی بینر مبارک ہو ہم 4 چوڑوں کے اوپر یہ صدر لگ گیا اس کو مبارکباد دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بول نہیں رہے, ہوتا ہے نا ایسے ہی. وہاں پہ کیا خلیفہ وقت کا فیصلہ, امیر المومنین کا فیصلہ, مسلمانوں کے سربراہ کا فیصلہ. اور سعد بن ابی وقاص اونٹنی کا دودھ دو رہے ہیں. بیٹا کہا جی وہاں جھگڑا چل رہا ہے, امیر منتخب, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. اٹھے, بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا, کہا اللہ کی قسم نکل جا. میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان اللہ یحب التقی الغنی المخفی, اللہ رب العالمین اس مومن کو پسند کرتے ہیں جو تقوی والا ہوتا ہے, لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے. میں اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. مجھے نہیں چاہیے وزارت, مجھے نہیں چاہیے صدارت, مجھے نہیں چاہیے عہدہ. ہم تو لڑ لڑ مر رہے ہیں نا, ہمارے تو خاندان بٹوارے ہو رہے ہیں, ہمارے تو جھگڑے نہیں ختم ہو رہے صدارتوں کے پیچھے وزارتوں کے پیچھے, اور چھوٹی چھوٹی عہدے, اور میں کیا نام لوں. وہاں پہ مسلمانوں کے امیر, کہا اللہ کے پیغمبر نے کہا, اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ محبت کرتے ہیں اس مومن سے جو تقوی والا ہوتا ہے, غنی ہوتا ہے, لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے, اسے عہدوں کی پرواہ نہیں ہوتی. المخفی جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے. گھر میں اپنے آپ کو بند رکھو, ضرورت نہیں ہے ہر الیکشن آپ کا نہیں ہے. وہ مارکیٹ کا الیکشن ہے تب آپ کے بینر لگ رہے ہیں, وہ یونین کونسل کا الیکشن ہے تب آپ کے بینر لگ رہے ہیں, وہ کوئی الیکشن تب آپ آگے آگے آگے. بس کر دیں, اپنے آپ کو اپنے گھر تک مخفی رکھیں, اپنے آپ کو اپنے گھر تک مخفی رکھیں. اللہ اکبر. محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا یہ جنگل میں بیٹھے ہیں اکیلے تنہا, تو میں ان کے پاس آیا, میں کہ وہاں مسلمانوں میں آپس میں بڑی بات چل رہی ہے, آپ جیسا جلیل القدر سے ابھی تو اس وقت لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے جو فیصلے کرے, تو آپ یہاں جنگل میں پھر رہے ہیں حضرت, ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ پہ عمل کر رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب فتنے بڑھ جائیں تو جنگلوں کا رخ کرنا, اپنی تلوار کو پتھروں پہ مار مار کے توڑ دینا, اختلاف میں نہ اترنا, جھگڑے میں. ٹھہرو ٹھہرو میں پہنچ رہے ہیں, میں آ کے گل مکانا, ٹھہر جو میں آ کے فیصلہ کر, اور میں گل نہ مکائیں مینوں پہنچ لین دے. تو کیا ہے تیری حیثیت کیا, اور میں آ کے ویکھ لینا. نہیں, اپنے آپ کو اپنے گھروں تک مخفی رکھیں, اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں, ہر جگہ نمایاں نہ ہو. یہ فتنے سے بچنے کا طریقہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں زندگی دے اللہ ایمان والی دے, موت دے تو اللہ ایمان والی دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے فتنوں سے بچنے کے لیے, آزمائشوں سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جناب محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो नसीहतें फरमाई उनका तज़किरा किया गया। एक, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, अपनी गुफ्तगू को बड़ा सोच समझ के इख्तियार करें। बेतुका जुमले, बेतुका जुमलेबाजी, बेतुका गुफ्तगू, बिला वजह हर मामले में टांग अड़ाना, हर बात को आगे शेयर करना, हर बात का तमस्खर तमाशा बनाना, हर मामले में इन्वॉल्व, ये दुरुस्त बात नहीं। महदूद रहें, अपनी ज़ात को, अपने मामला को महदूद रखें। जो चीज़, जो मामला आपसे रिलेटेड है उसमें तज्जिया दें तो भी बहुत मोहतात हद तक अल्फाज पे कंट्रोल के साथ, कि कल मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, अगर आपसे आपके जुमले के मुतालिक सवाल किया जाए तो आप जवाब देने के काबिल हों। बेतुकी हर चीज़ को शेयर ना करें, हर बात को आगे ना फैलाएं, अपने आप पे कंट्रोल रखें। एक बात। दूसरा, अपने आप को अपने घरों तक ज़्यादा से ज़्यादा महदूद, ये बिला वजह आउटिंग करना, रातों को बाहर निकल के ये मजलिसें लगाना, थड़ा पार्टी करना, ये चौकों चौराहों में, आज ये शुरू हो चुका है मौसम अब सर्दी का, तो ये चाय कैफे अब बड़े आबाद होंगे, रौनकें लगेगी आपके यहाँ पे, नेशनल टी स्टॉल, फलाना कोयटा चाय खाना, फलाना चाय, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक नौजवान बैठे विले गप्पे मारते हाँकते रहते, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं, जो समझ कुछ पता ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा मामला दीन में इसकी जा, अपने घरों तक महदूद रहें, कोशिश करें। हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपने बाहर निकलना ही नहीं, फैमिली को वक्त देना नहीं, कभी कभार को आउटिंग के लिए बंदा चला जाए, समझ में आता है, लेकिन ये डेली का मामूल, सड़कें नापने का, घरों से बाहर महफिलें लगाने का, घरों से बाहर मजलिस से जमाने का नहीं, इससे इज्तनाब करें। अपने घर में कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता है अपने घर में टिके रहें, ताकि आप फितनों से, आज़माइशों से बचे रहें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए। बीमारों के लिए दुआ की दरख्वास्त है। हमारे कारी अब्दुल्ला साहब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो साथी उनके लिए दुआ गो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अल्लाह उनको ईमान से आफियत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हम सब पे तादेर कायम दायम रखे, हर किस्म की आजमाइश परेशानी से महफूज फरमाए। जो साथी उनके साथ राब्ते में रहे, दुआएँ करते रहे, उनके लिए वो शुक्रिया अदा करें। अल्लाह आप सबको बेहतरीन जज़ा दे। और भी जितने बीमार हैं सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सब बीमारों को शफाए कामिला अता फरमाए। परेशान हालों की अल्लाह सारी परेशानी दूर फरमाए। गमगीनों के सारे गम दुख दर्द अल्लाह दूर फरमाए। मकरूज़ों के सब कर्ज उतारने की अल्लाह बेहतरीन सूरत अदा फरमाए। हम सब की सारी जायज़ ख्वाहिशात नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। 9 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज फ़जर इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद अहले हदीस शेखा वाली अहमदपुरा सियालकोट जो मस्जिद मारूफ है, वहाँ पे तर्जमा क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और बड़े, मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहब PhD डॉक्टर है जो तर्जमा क्लास पढ़ाया करेंगे, असजद अली असजद साहिब हाफिज़हुल्लाह, तो वो तर्जमा क्लास पढ़ाया करेंगे। सारे साथी ज़रूर शिरकत करें, जो करीब हैं कुर्ब जवार में जो जा सकते हैं वहाँ पे तर्जमा क्लास हमारी मस्जिद में भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, यहाँ पे भी शिरकत करें। जो जगह आपको करीब है तर्जमा क्लास के मामले से, उस हवाले से ज़रूर शामिल हुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर सियालकोट की मारूफ तरीन कॉन्फ्रेंस पुल लैक पे जो मुनक़िद होती है, आज जुम्मा से उसका आगाज़ हो चुका है, चौधरी साहब अभी मुझे बता रहे हैं। तो आपके शहर की एक नुमाया चीज़ है, एक ख़ास मुकाम रखती है, ज़रूर सारे साथी वहाँ पे शिरकत करें। जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन वो कॉन्फ्रेंस जारी रहती है, सारे साथी वहाँ पे भी शिरकत करें। दीनी प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं ताकि इल्म में अमल में इजाफा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मालिक जो कहा जो उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।